السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں پروگرام کا جو طریقہ ہے یہ ہے کہ کسی موضوع پر گفتگو شروع کی جاتی ہے اور پھر آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کویشچن ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر جو سامنے نظر آ رہا ہے اس پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ رمضان بہت قریب ہے، وہ مہینہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں خاص ذکر آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ دیکھیے، رمضان کے نام کے ساتھ جو اللہ نے رمضان کی تعریف بیان کی اس میں قرآن کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے جو آیتیں تھیں، 2 آیتیں، اس میں روزوں کی فرضیت یہ آ چکی ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اب اس آیت میں جہاں رمضان کا نام آیا، شہر رمضان، تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مہینہ جس میں روزے فرض کیے گئے، بلکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ پھر اس قرآن کی تعریف کی، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے، وبینات اور کھلی نشانیاں ہیں، من الہدی والفرقان جس میں ہدایت اور فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ معلوم ہوا قرآن کو رمضان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ قرآن کریم کا نزول یعنی اللہ کی طرف سے جو ریویلڈ ہوا ہے یہ ٹوائس، 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک کمپلیٹ شکل میں آیا پورا قرآن، اور وہ شب قدر میں رمضان کے مہینے میں، اسی لیے سورہ قدر نازل کی گئی۔ شب قدر کی فضیلت میں اس میں بھی پہلا لفظ یہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں۔ گویا شب قدر کی اہمیت بھی قرآن کے تعلق سے بڑھ گئی۔ رمضان کی ایک رات ہے، بڑی اہمیت والی رات ہے، اس کی فضیلت میں یہ پوری سورت سورہ قدر نازل ہوئی، اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، بیٹر دین 1000 منتھس، خیر من الف شہر۔ اس شب قدر کے تعلق کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ دوسری مرتبہ نازل ہونا یہ اللہ کی طرف سے آسمان دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک
یہ 23 ایئرز کے اندر آیا ہے، ایک لمبا پیریڈ ہے۔ 23 سال کے طویل عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ ایک ساتھ نبی کے قلب پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ یہ سوال اس زمانے میں بھی مشرکین نے کیا تھا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ یہ کافر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ پورا قرآن نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ کذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے نازل کیا، آہستہ آہستہ۔ کیوں؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ حالات آتے رہے ہیں، مشرکین آپ کو ستاتے رہے، صدمات پہنچتے رہے، غم آتا رہا۔ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی صدمہ آپ کے دل پر آتا، وہی نازل ہوتی، وہ زخم پر مرہم کی طرح کام کرتا۔ اس لیے بار بار اللہ کا تعلق آپ کے ساتھ رہے، جبرائیل آتے رہیں اور بشارت بھی دیتے رہیں، اور آپ کو ایک سپورٹ ہو دل میں کہ اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، گائیڈنس مل رہا ہے ہر وقت۔ اور دوسری جگہ وَكَذَلِكَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس طرح یہاں پر لفظ آیا ہے نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، دوسری جگہ قرآن میں وہاں پر بھی یہ لفظ آیا سورہ رعد میں، کہ ہم انبیاء کرام کے واقعات کو آپ کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، لوط علیہ السلام، یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اللہ نے ان کے ساتھ ان کا انجام کیا کیا، یعنی قوموں کا انجام کیا ہوا۔ جھٹلانے والی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، نبیوں کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اللہ نے بچایا ہے۔ تو آپ بھی مضبوط رہیں، آپ کا دل تسلی رکھیں۔ یہ جو مشرکین ستا رہے ہیں آپ کو اور ایمان لانے والوں کو، وقت آئے گا ہم آپ کو اور ایمان لانے والوں کو بچا لیں گے اور ان پر عذاب آئے گا۔ یہ عذاب کب آیا؟ بدر کی شکل میں ایک عذاب تھا ان پر۔ 70 آدمی مارے گئے، 70 اریسٹ ہوئے۔ یہ مکہ والوں کے لیے ایک بڑا عذاب تھا، 150 آدمیوں کا، 140 آدمیوں کا نقصان۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ نازل ہونا، یہ 23 ایئرز، 23 سال کے مختلف عرصے میں نازل ہوا۔ ایک ساتھ جو نازل ہوا وہ رمضان کے مہینے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان کو قرآن کے ساتھ خاص مناسبت ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جبرائیل کو قرآن سنایا کرتے تھے، جبرائیل آپ کو قرآن سناتے تھے۔ جتنا اس سال نازل ہو چکا ہے رمضان تک اتنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہی کی راتوں میں ایکسٹرا نمازوں میں قرآن کی تلاوت کی، جسے ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ یہ رات کی ایکسٹرا نماز ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رمضان کا فل منتھ ایک ایسا شیڈیول دیا جائے جو عبادت کا شیڈیول ہو۔ تو دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزہ ہو گیا۔ رات کے وقت کو مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، اس سے اللہ نے فل کر دیا۔ مغرب کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ رات کے حصے میں پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد اللہ جن کو توفیق دیتا ہے اوابین بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد عشاء کی نماز، اس کے بعد تراویح کی نماز، اس کے بعد وتر کی نماز، اور اللہ توفیق دے تہجد کی نماز۔ یہ پوری نائٹ، پوری رات عبادت کا شیڈیول یہ ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت بڑھ جانی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کے ہر مسلمان پر 2 حق ہیں۔ ایک حق یہ ہے
کہ 11 مہینوں میں ایک قرآن مکمل تلاوت کریں اور ایک قرآن رمضان میں تلاوت کریں، کم از کم ایک قرآن کی تلاوت۔ اور سوچیں آپ کہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 ٹائمز جو نفل کام ہے وہ فرض کے برابر، اور جو فرض ہے وہ 70 گنا بڑھ گیا۔ تو اگر ایک نیکی کو جو آپ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں شمار کریں تو اس کو ٹائمز کریں 70 سے، کتنا زیادہ ثواب ہے۔ گویا 700 نیکی ہر حرف کے بدلے میں۔ اگر آپ پورا قرآن رمضان میں پڑھتے ہیں، کتنے بلینز اور ٹریلینز نیکیاں آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اور پھر قرآن کی اس تلاوت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمایا یہ تو قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید، قیامت کے دن ہمیں نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ کے سامنے سفارش کرے گا کہ یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اے اللہ اس کی بخشش فرما دی جائے، اس کی مغفرت فرما دی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب، محبوب کتاب کی سفارش کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو رمضان کے مہینہ آنے سے پہلے کچھ روٹین چینج کریں، قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیں تاکہ رمضان میں زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکیں، ذکر کا ٹائم بڑھا دیں، نوافل کا اہتمام بڑھا دیں، تہجد ابھی سے شروع کر دیں۔ حدیث میں آج میں نے جو ابواب منتخب کیے، ابواب الصوم، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی روایتیں کتاب الصیام میں یعنی کہ باب الصوم میں لائے ہیں اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دو عمل پر پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، یہ بشارت دی جا رہی ہے۔ پہلا عمل من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرا، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا یعنی رات میں بیدار رہا شب قدر میں، اس کے بھی اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ شب قدر کا ثواب ایک مستقل، اور اس میں قیام کا ثواب۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے تھوڑی دیر کھڑا رہنا۔ اگر آپ نے 4 رکعت 8 رکعت تہجد کی پڑھ لی اس رات میں، یہ بھی قیام میں لکھا جائے گا۔ عشاء کی نماز تو پڑھی ہے آپ نے، اس کے علاوہ تراویح کی نماز پڑھی، یہ بھی قیام میں لکھا جا رہا ہے۔ تو ہر عمل رات کو جو آپ پڑھیں گے یہ قیام میں لکھا جائے گا۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسی باب میں لائے ہیں، لا تقدموا الشہر بیومین ولا یومین الا ان یوافق ذلک صوما کان یصومہ احدکم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فعدوا 30 ثم افطروا۔ کئی باتیں اس ایک حدیث میں جمع کر دی ہیں۔ پہلے یہ فرمایا کہ لا تقدموا الشہر، رمضان کے مہینے کو آگے مت لے جاؤ، یعنی جلدی شروع مت کرو، 1 دن 2 دن۔ شعبان کی 29 دن پورے ہو گئے، آپ نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، نظر نہیں آیا۔ اب جو نیکسٹ ڈے ہوگا وہ 30 شعبان، 30 شعبان کا دن ہے۔ اس دن کوئی رمضان کی نیت سے روزہ نہ رکھے۔ اگر کوئی رمضان کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اس نے گویا رمضان کو 1 دن پہلے لے کر آ گیا، ایڈوانس میں شروع کر دیا رمضان۔ منع ہے، حدیث میں منع کیا۔ ہاں اگر کوئی شخص ہے جس کی ہر منڈے ہر تھرسڈے روزہ رکھنے کی عادت ہے اور اس دن وہ منڈے آ گیا ہے یا تھرسڈے آ گیا ہے، تو اگر وہ اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ ویسے ہی میں تو ہر منڈے روزہ رکھتا ہوں، چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، تو اس کے لیے جائز ہے۔ پھر اگر خبر آ بھی گئی
کہ بھئی آج چاند ہو گیا تھا، کل چاند ہو گیا تھا، آج منڈے پہلا روزہ ہے، تو اس کا یہ روزہ رمضان کی طرف سے کاؤنٹ ہو جائے گا۔ لیکن جس کی عادت نہ ہو وہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھے، صحیح نہیں، اس کو نفل بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ رؤیت کا اہتمام یعنی چاند نظر آئے یا معتبر ذرائع سے خبر آئے، صرف کسی خبر پر اندھا دھند اعتماد کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ دیکھا جائے کہ امکان بھی ہے کہ نہیں، وہاں پر کیا چاند نظر آ سکتا ہے وہاں جہاں سے یہ خبر آ رہی ہے، یا ایسے ہی کسی نے افواہ کے طور پر پھیلا دیا اور یہ خبر آ گئی۔ تو رؤیت کا اہتمام خود بھی کوشش کریں، اپنے ساتھیوں کو بھی کہیں کہ دیکھو چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے، جس طرح 29 شعبان کو، اسی طرح 29 رمضان کو بھی چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، تاکہ رمضان صحیح طور پر شروع بھی کریں اور صحیح طور پر ختم بھی ہو سکے۔ اس کے بعد جو روایت لائے ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے وہاں پر بکری پیش کی، بھنی ہوئی بکری تھی، اور کہا کھا لو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارا تو روزہ ہے۔ اس دن 30 شعبان کا دن تھا۔ حضرت عمار نے کہا من صام الیوم الذی شک فیہ فقد عصی ابا القاسم، جس نے یوم الشک میں روزہ رکھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ابو القاسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، تو اس لیے یوم الشک کا روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ البتہ خواص رکھ سکتے ہیں، لیکن عوام کے لیے اس بات کو منع کیا جاتا ہے کہ یوم الشک میں روزہ رکھیں۔ اس کے بعد جو روایت آئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احصوا ہلال شعبان لرمضان، شعبان کا چاند کا اہتمام کرو رمضان کے لیے، یعنی ایک مہینے پہلے جو شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اس وقت اہتمام کرو چاند دیکھنے کا، کیونکہ اگر یہ مہینہ صحیح شروع ہوا تو رمضان کے صحیح شروع کرنے کے چانسز بڑھ جاتے، اور اگر شعبان ہی میں گڑبڑ ہوئی ہے تو اس کا مطلب رمضان میں گڑبڑ ہونا یقینی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک مہینہ پہلے سے شروع کر دو اہتمام کو کہ شعبان صحیح طور پر نظر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند دیکھنے کا اہتمام کیا اور تاکیدی حکم دیا، سومو یہ امر ہے، حکم ہے، اس اعتبار سے رؤیت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وجود قمر ہو یعنی چاند ہمارے آسمان پر موجود ہو تب بھی کافی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے وجود کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یا تو چاند دیکھا گیا ہو یا جہاں دیکھا جانے کا امکان ہے وہاں سے معتبر خبر آ گئی ہو، تب آپ اس کو مان سکتے ہیں اور اس پر رمضان کا آغاز یا افطار کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہتمام کیا خود بھی چاند دیکھنے کا اور حکم بھی دیا، اور آگے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا 30، اگر آسمان پر بادل چھا گیا، 29 کو چاند نظر نہیں آ سکا تو پھر 30 دن پورے کر لو، بہت آسان ہے۔ 29 اور 30 یہ دو ہی قسم کے مہینے ہوتے ہیں اسلامی کیلنڈر میں۔ انگلش کیلنڈر میں 4 قسم کے مہینے ہوتے ہیں، 28 بھی ہے، 29 بھی ہے، 30 بھی ہے، 31 بھی ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر صرف 2 طرح کا ہے، 29 یا 30۔ تو فَأَكْمِلُوا 30 دن پورے کرنے کا حکم دیا گیا اگر چاند نظر نہ آئے تو، اور یہ حکم دونوں مہینوں کے لیے ہے۔ اگر شعبان کے مہینے کا دیکھ رہے ہیں آپ چاند اور نظر نہ آیا تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو، رمضان کے مہینے کا چاند عید الفطر کا دیکھ رہے ہیں اور نظر نہ آیا تو رمضان کے 30 دن پورے کر لو۔ محترم حضرات، انشاءاللہ بریک کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔